بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا یہی سوال جو آپ کے پی کے صدر کے بیان کے بعد کھڑا ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل بھی نہیں ہوں گے میسر، تو پھر کس طریقے سے اس پیمانے پر آپ اپنی احتجاجی مہم چلا سکیں گے جس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب وہ خود کہہ چکے ہیں کہ پہلے علی امین گنڈا پور ہر شخص کو پیسے دیتے تھے، اس بار پیسے نہیں ملیں گے۔ اچھا، مطلب ایسے میں بنیادی طور پہ جی دیکھیں، میرا تو اس میں کلیئر ہے، دیکھیں گورنمنٹ کے وسائل تو استعمال ہونے بھی نہیں چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین بھی نہیں کرتے ہوں گے، اگر وہ کوئی خرچ کر بھی رہے ہوں گے تو اپنی پاکٹ سے کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک، ادروائز دیکھیں، جلسہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے آفس بیئرز ورکرز یہ ایکسپینس بیئر کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پہلے بھی اس سے بہت بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے، تو لوگ خود اپنے والنٹیرلی اکٹھے ہوتے تھے، اور آج بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اب اوبیسلی پرنسپلی تو بات ٹھیک ہے کہ کسی حکومت کے وسائل نہیں استعمال ہونے چاہیے کسی قسم کا بھی احتجاج ہو، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس بیان کے بعد اوبیسلی اس حکومت کو ضرور موقع مل گیا ہے کہ وہی چیز جو وہ پہلے کہتے تھے اب اسی نیریٹو کو دہرایا جائے گا کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ وفاق پہ چڑھائی کرتی ہے یا ایک صوبے کے وسائل استعمال ہوتے ہیں اپنی یہ مہم چلانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، وسائل جو صوبہ اگر استعمال کریں نا تو ظاہری بات ہے مختلف ہیڈ سے وہ پیسے نکلیں گے نا، تو وہ پیسے نکلنا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فیول اگر کسی نے لیا ہے گاڑیوں کا، وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہی ایشو کرے گا، کس ڈپارٹمنٹ سے ایشو ہے؟ یہ ایسی چیزیں چھپ نہیں سکتی، اور کل کو انہی چیزوں کی انکوائریز کھل جاتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان اتنا جو ہے نا مطلب کم سمجھ ہوگا کہ وہ اتنا بلیٹنٹلی کوئی ریسورسز کو استعمال کرے گا۔ اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں سارے سیاستدانوں کیسٹ کی آف بات کریں پروونس تو ہے یہی چیز اس۔ کیا ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں پہ بھی کہ وہ بھی اپنی حکومت میں کرپشن نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ چل جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہر کسی کا انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر نواز شریف جس وقت آئے تھے جو ادھر ان کا کیا گیا انداز ہے تھا، وہ آپ کو ابھی تو اس تک وقت نہیں آیا۔ باقاعدہ وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ نہیں آئے، ہم نہیں سیکھ سکے، مگر یہ کرتے ہیں ڈاؤن ٹو پٹواری لیول تک، پٹواری ڈی سی وہ پورے کوارڈینیشن میں کرتے ہیں، یہ بہت نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ابھی اتنے نیچے تک پہنچی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ابھی سیکھ رہی ہے، جیسے وہ بزدار صاحب کا بڑا مشہور ہوا تھا جملہ کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ یہ بتائیے، اوبیسلی آپ یوم سیاہ منانے کی بات کریں، پنجاب کی حد تک کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں طے شدہ ایک اوبیسلی وہ کرکٹ میچز کی سیریز وہاں پہ شروع ہو گئی ہے، اور حکومت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم مختلف مقامات پہ رکاوٹیں تو کھڑی کریں گے۔ ہاں بالکل، دیکھیں کرکٹ کا ایونٹ ہو رہا ہے، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں بڑے عرصے جی، بعد ہے کہ ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آئیں، یہ جو ہے نا 3 ملکی سیریز ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور اس وقت لاہور اس کا مرکز ہے۔ مگر جس طرح سے دیکھیں کہ میچز کی پلیسمنٹ ایک اضافی اسٹیڈیم میں ہونے ہیں، اور ٹیمیں آپ کی پی سی اور فلیٹیز میں ٹھہری ہوئی ہیں، مطلب 2 کلومیٹر کی ویسینٹی میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی بھی قیادت چاہے گی کہ ان کے روٹ کو ڈسٹرب کرے یا ادھر احتجاج کرے۔ مینار پاکستان ایک دوسرے اینڈ پہ ہے، راوی کے ساتھ ہے، ایک دوسرا کارنر ہے، اور ادھر کی درخواست دی گئی ہے، اگر ول ہو تو گورنمنٹ دے سکتی ہے، مگر ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی اپنی پریشانی ہے، وہ کسی طرح کا چاہتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کو گنجائش ملے کہ کسی طرف سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگنائٹ ہو جائے تو کہیں کے پی کے کی طرح ہر بٹ طرف ابھی ہی تک تو چیزیں نہ سٹارٹ ہو بالکل جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایز آف ناؤ آپ کو انکار ہو چکا ہے، انہوں نے اجازت نہیں دی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، تو اب وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یا چھوٹے پیمانے پہ الگ الگ گروپس کی صورت میں؟ پھر تو دیکھیں وہ اس کی تو واضح اسٹریٹجی ہے، پھر تو ظاہری بات ہے سکیٹرڈ احتجاج ہوگا، پھر ٹھیک، ہر حلقے کی ذمہ داری ہے، ہر ایم این اے ایم پی اے جو کہ فارم 47 کی وجہ سے نہیں بھی الیکٹ ہو سکا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے حلقے کی لیول تک احتجاج کرنا ہے، تو وہ فلیش پروٹیسٹ ہوں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ڈسٹربنس کاز کریں گے۔ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک جو 8 فروری 1 سال ہو گیا ہے کہ مینڈیٹ کا ڈاکہ ڈلا تھا، کہ ڈسپائٹ کہ ہم نے کورٹ سے رجوع کیا، ہم نے الیکشن پٹیشنز فائل کی، ہماری سپریم کورٹ میں آج بھی پٹیشن پینڈنگ ہے، پھر بھی ہماری داد رسی نہیں ہوئی، تو کم از کم ایک وہ دن ہے اس پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔
ٹھیک ہے، آبویسلی آپ خود بیرسٹر ہیں، آپ پی ٹی آئی ہر جگہ پہ کہتی ہے کہ جی ہم قانونی راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن آبویسلی سنوائی اس طریقے سے نہیں ہو رہی بیرسٹر صاحب جیسے آپ لوگ چاہ رہے ہیں. اب یہ جو دھرنے ہیں یا احتجاج ہیں، ابھی تک تو خیر ہم نے دھرنوں کا نہیں سنا، آگے جا کے آپ کی اسٹریٹجی کیا اس جانب جاتی یا نہیں جاتی وہ وقت بتائے گا، بٹ کیا یہی واحد راستہ اب بچا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یا ابھی بھی کوئی قانونی آپشن موجود ہے؟ ابھی 1 سال گزر گیا، جیسے آپ لوگ کل خود یوم سیاہ منا رہے ہیں 8 فروری پہ، کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے؟ مذاکرات آپ نے کر کے دیکھ لیے، ختم کر کے دیکھ لیے؟ نہیں، بالکل راستہ ہے. دیکھیں جس طرح سے اپوزیشن پارٹیز گیدر ہو رہی ہیں وہ چیز مومنٹم گیدر کرے گی. ابھی 8 فروری کا تو ہمارا اپنا ایک احتجاج ہے نا، ہم کر رہے ہیں خود سے، مگر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایک تھوڑا سا فیز گزرے گا، تمام اپوزیشن پارٹیز ہم بیٹھیں گی، ایک دوسرے سے رجوع کریں گی، تو انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہے کہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے. تو وہ جو بھی احتجاج کی اسٹریٹجی ہوگی وہ جوائنٹلی بنائی جائے گی اور اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا. سو میں اگر آپ کی بات سے یہ سم اپ کروں، اخذ یہ کر سکی ہوں میں کہ آپ لوگ صرف اور صرف اگلے 4 سال بھی احتجاج ہی کریں گے، جوائنٹ اسٹریٹجی بھی ہو، جوائنٹ اپوزیشن بھی ہو، تو صرف احتجاج ہی ہوگا؟ اب دیکھیں نا، ہم پولیٹیکل جماعت ہے، ملیٹنٹ جماعت تو ہے نہیں نا کہ اب جتنی بھی زیادتی ہوئی، دیکھیں ورکرز ہمارے نے گولی کھائی، اب گولی کے جواب میں گولی تو نہیں ماری جا سکتی نا، اسی نظام میں رہ کے انصاف مانگا جا سکتا ہے. تو وہ تو ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہے اور بھرپور طریقے سے اٹھانی ہے. بٹ احتجاج الٹیمیٹلی سے ایک بہتر وقت نہیں ہے آئے کہ گا آپ کہ سسٹم کو بھی مذاکرات ماننا کریں؟ پڑے گا. چلیں ایک دفعہ ہوا، ایک سیشن ہوا، دوسرا سیشن ہوا، مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے، بات نہیں بنی، لیکن جنگوں کے بعد بھی تو آپس میں ٹیبل پہ آ کے دوسرے ممالک بیٹھتے ہیں نا، دشمن ممالک بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، احتجاج بھی ایک رستہ ہے، مگر الٹیمیٹلی چیزیں ریزالو ٹیبل پہ ہی ہوتی ہیں. مگر ظاہری بات ہے کہ ہم نے ایک پوری ٹرائی کی، تیسرے راؤنڈ کے بعد خود آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ٹی او آرز جمع کرائے تو اس کے بعد بڑی تیکھی قسم کی پریس کانفرنسز کی گئیں. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تو ٹی او آرز ہمیں چارج شیٹ کر رہے ہیں، ان کے بندے تو سزا ہو چکے ہیں ملٹری کورٹ سے، تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، 9 میں دوبارہ نہیں اس طرح سے ری اوپن ہو سکتا. تو اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو اس سے سمجھ یہی آئی کہ 7 دن گزرنے کے بعد کہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ول نہیں ہے، تو ول نہیں ہے، جس وجہ سے جو ہے نا پی ٹی آئی نے اسٹیپ بیک کیا. الٹیمیٹلی دیکھیں اب اپوزیشن جماعتیں دوبارہ ایک اپنا جوائنٹ کورس بنائیں گی تو پھر شاید دوبارہ ایک ایونیو کھلے بات چیت کا. بٹ بیرسٹر صاحب ٹو بی فیئر، ہاؤ از دس ہیلپنگ پی ٹی آئی؟ ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوا، ہم احتجاج کریں گے، 9 مئی ہوا، 26 نومبر ہوا، ہم تو ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ پی ٹی آئی کو آگے کے لیے یا سیاست میں مدد کیسے دے رہی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے کہ ملک کے لیے کیسے یہ ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے؟ بیکاز اس سارے ٹائم میں حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ مضبوط ہو رہا ہے کہ جی ہم اکانومی کو سیدھا کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی آئسولیشن جو ہے وہ ختم کی ہے، یہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں، اگین یہ کرکٹ والا ایک ایونٹ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، جو ہمارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں اپنی کانفرنسز کے لیے، سو ان کا نیریٹو مین وائل مضبوط ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو کیسے اس میں مدد مل رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ 8 فروری کا ایک الیکشن ہوا ملک میں، اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جس وقت خان صاحب کو جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا، اس وقت کی پاپولیرٹی اور 8 فروری کی پاپولیرٹی دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی کیا کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود، ان تمام تر زیادتیوں کے باوجود، انہوں نے اس مومنٹم کو انٹیکٹ، نہ صرف انٹیکٹ رکھا ہے، مومنٹم کو بڑھایا ہے. تحریک انصاف کی آج بھی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، اس کی ووٹر بیس انٹیکٹ کھڑی ہے. اب جہاں تک دوسرا جو جس طرح آپ ہائی لائٹ کریں، دیکھیں گورنمنٹ نے اپنی ڈیلیورنس پہ بات کرنی ہے، ہمیں لوگوں نے گیج کرنا ہے کے پی کے کی پرفارمنس پہ. انہیں لوگ گیج کریں گے ان کی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ. تو اب ان کی پرفارمنس اگر دیکھیں گے تو وہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے، چاہے یہ جتنا کہہ لیں کہ جی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں کر رہے ہیں، مگر جو بنیادی صورتحال ہے عام بندے کی وہ بہت گرم سچویشن ہے. دیکھیں ایک عام بندہ آج بھی اپنا بجٹ نہیں میٹ کر سکتا.
मतलब आपकी IMF के खुद स्टैट्स हैं, ये हमारे PTI के नहीं दिए हुए, कि पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया है। और सतह गुर्बत एक बड़ी पेनफुल कैफियत है, ये वो कैफियत नहीं है कि खाली किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या बीमार को दवाई नहीं मिल रही, ये वो कैफियत है कि एक फर्द को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही। तो जिस मुल्क में 9.5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हों जिन्हें 2 वक्त की रोटी मुयसर ना हो, तो आप खुद देख लें कि उस मुल्क के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कितना बड़ा खतरा लाहक है। ठीक, अब ऑब्वियसली 2 जमातों की पाकिस्तान की सियासत पे एक मोनोपोली रही, एक स्टेटस को ब्रेक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, हम लोग भी सब इस पे बहुत बात किया करते थे टीवी टॉक शोज़ के अंदर कि स्टेटस को ब्रेक हो रहा है, तब्दीली की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। अब वो तब्दीली वाली जमात जो है वो जहाँ से सफ़र शुरू कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता, ये आपको लगता है कि खान साहब के सिर्फ जेल में जाने के बाद ये सब कुछ होना बनता था? क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो 2nd टियर की या 3rd टियर की लीडरशिप है वो उसको आपने इतना मजबूत नहीं किया कि वाहिद एक जो बाइंडिंग फोर्स थी वो एक शख्स था इमरान खान, वो जेल में है, तो आपके अपने लीडर्स जो हैं ना सिर्फ छोड़ के गए, वो भी छोड़ दीजिए, जो मौजूद हैं पार्टी में वो भी एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, तो ये पार्टी को अंदर से कमज़ोर तो ये चीज़ करती है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट किया। देखें ये मसला क्यों है, देखें खान साहब की शख्सियत एक बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी है और पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन भी वो हैं, ठीक है। पार्टी उस तनावर दरख्त के नीचे खड़ी हुई है, तो उसके नीचे बाहर से जो लीडरशिप बड़ी बड़ी आई वो तो एस्टैब्लिश हुई, अंदर वाली अभी लीडरशिप को खड़े होने में ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा। फिर देखें एक सबसे बड़ा सेटबैक जो हमें आया कि हमारा फर्स्ट ईयर तो तकरीबन वाइप आउट हो गया। खान साहब ने जो ये 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा है, उनकी ज़बान के मुताबिक मैंने अंडर 16 से लड़ा है, तो खुद देखें उसमें फ़र्क आता है। फिर अब जब ये नई टीम सामने आई है तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। आप अगर उन्हें आज पुराने, चले किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, मगर किसी फर्स्ट ईयर वाले लीडर से आप कंपेयर करें जो PTI छोड़ गया है, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना उसे इवॉल्व होने में। फिर देखें एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स और होती है, पार्लिमानी पॉलिटिक्स, उसमें ढलना करना फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी ग्रो करेगी। बाकी जो एक है कि इंस्टीट्यूशनल जमात का बनना वो तभी होगा जब इस पार्टी में प्रॉपर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा। एग्जैक्टली, और जो हर पार्टी में होना चाहिए, जो खुद को डेमोक्रेटिक कहती है। अभी फ़िलहाल आप ये कहते हैं कि जो अंडर 16 खान साहब ने जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अंडर 16 के साथ उन्होंने ये इलेक्शन या मैच लड़ा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान साफ का हाल ये है कि अंडर 16 की जो टीम है इसको कैप्टनसी की अशद ज़रूरत है, और इस वक्त खान साहब के अलावा कोई कैप्टन मौजूद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास।